سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 1400 ارب روپے مالیت کے کامیاب پاکستان پروگرام کا اجرا کر دیا، جس کا مقصد 37 لاکھ غریب گھرانوں کی صورتحال بہتر بنانا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے آن لائن ویزا سروس کا آئندہ چند دنوں میں آغاز کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے ارجنٹائن کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ صحت سہولت پروگرام کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھا دیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے غریوم میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی جوان شہید ہو گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان نے دولت اسلامیہ کا ایک مرکز تباہ کر دیا ہے۔ ممتاز پس پردہ گلوکار مسعود رانا کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں 1400 ارب روپے مالیت کے کامیاب پاکستان پروگرام کا اجرا کر دیا، جس کا مقصد 37 لاکھ غریب گھرانوں کی حالت بہتر بنانا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پروگرام کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری لائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ پروگرام انتھک کوششوں اور مشاورتی عمل کے بعد تیار کیا گیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لینے اور اس کی راہ میں حائل مشکلات دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے افسوس ظاہر کیا کہ ہمارا نظام صرف اشرافیہ پر مشتمل چھوٹے طبقے کا احاطہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدم مساوات کسی بھی معاشرے کے انحطاط کی بنیاد ہے۔ ماضی کی غلط پالیسیوں نے معاشرے کے کمزور طبقات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت غریب گھرانوں کی بہتری کے لیے ترجیحات بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ انسانیت اور انصاف کے لیے اپنے اصولوں کی وجہ سے دنیا کے لیے ایک کامیاب نمونہ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشرے کے پسماندہ طبقوں کو مہنگائی کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا ہے، حکومت کو ان کا ادراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد ان طبقوں کو ضروری اشیاء مثلاً آٹا، گھی اور چینی پر براہ راست خصوصی رعایت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں عالمی سطح پر ہونے والے اضافے کو زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ چند ماہ میں 100% اضافہ ہوا، مگر ہم نے اس میں صرف 22% اضافہ کیا اور اس مقصد کے لیے ہم نے پیٹرول اور ڈیزل پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی میں کمی کی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں گندم کی قیمت میں 33% اور چینی کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا، مگر ہم نے ان کی قیمتوں میں بالترتیب 12 اور 21% اضافہ کیا۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ دنیا میں سپلائی چین میں بہتری آنے سے اجناس کی قیمتیں کم ہوں گی اور عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ کامیاب کاروبار کے تحت غریب خاندانوں کو 5 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب کسان کے تحت کاشتکاروں کو بھی بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ شوکت ترین نے کہا کہ اس پروگرام کی مدد سے یہ خاندان اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنا گھر تعمیر کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب خاندانوں کو صحت کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر خاندان کے ایک فرد کو تکنیکی تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ قرضوں کی سہولت غریب خاندانوں کو ان کی دہلیز پر فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے دائرہ کار کو 60 لاکھ خاندانوں تک پھیلایا جائے گا۔ شوکت ترین نے کہا کہ یہ اقدام غریب خاندانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور ان کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نوجوانوں کے امور سے متعلق معاون خصوصی عثمان ڈار نے اس موقع پر کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام فلاحی ریاست کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے چھوٹے قرضے فراہم کرنے والے ادارے مضبوط ہوں گے اور بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہونے سے غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین انور علی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے آن لائن ویزا سروس کا 3 ہفتے میں آغاز کر دیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 اگست سے اب تک افغانستان سے 20,000 افراد پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ان عناصر سے مذاکرات کیے جائیں گے جو ہتھیار ڈال کر پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں گے۔ وزیر داخلہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نادرا کو کالی بھیڑوں سے پاک کیا جائے گا اور اس کی خدمات کا دائرہ کار دور دراز علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا
کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے سیکیورٹی اہلکار ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد کی فضائی نگرانی کے نظام کا افتتاح اس ہفتے کیا جائے گا، جس میں 12 ڈرونز شامل ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ارجنٹائن کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آج ارجنٹائن پارک اسلام آباد میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے پارلیمانی رابطوں کو بڑھاتے ہوئے مشترکہ کاروباری کونسل کو دوبارہ فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان شجرکاری مہمات کے ذریعے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی ان کی کاوشوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ صحت سہولت پروگرام کا دائرہ کار پورے ملک تک وسیع کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحت سہولت پروگرام کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت سہولت پروگرام موجودہ حکومت کا ایک انقلابی پروگرام ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ملک میں 1.90 کروڑ خاندان ہیلتھ کارڈ کے تحت مفت طبی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے تحت ہیلتھ کارڈز کے ذریعے سابقہ فاٹا، تھرپارکر، خیبر پختونخوا اور آزاد جموں کشمیر اور پنجاب کے 7 اضلاع کے عوام مفت طبی علاج کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان کے تمام مستقل شہریوں کو اگلے سال جنوری سے ہیلتھ کارڈ ملیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 27 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 1490 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 52,415 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 2.84% رہی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے غریوم میں ایک فوجی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق جوانوں نے فوجی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد عامر اقبال شہید ہو گیا۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ چلاس اور راولپنڈی کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت گزشتہ 2 روز سے معطل ہے۔ گلگت سے ہمارے نمائندے کی اطلاعات کے مطابق کوہستان میں شاہراہ متعدد مقامات پر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہے، جس میں قیال میں 200 میٹر طویل مٹی کا تودہ بھی شامل ہے۔ افغانستان میں طالبان نے دارالحکومت کابل میں دولت اسلامیہ کا ایک مرکز تباہ کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ گزشتہ شام کابل کے شمال میں ایک کارروائی میں داعش کے مرکز کو مکمل تباہ کرتے ہوئے اس کے تمام ارکان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کارروائی کابل کی ایک مسجد میں نمازیوں پر حملوں کے چند گھنٹوں بعد کی گئی، جس میں 5 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ ممتاز پس پردہ گلوکار مسعود رانا کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1938 میں سندھ کے علاقے میرپور خاص میں پیدا ہوئے۔ مسعود رانا نے گائیکی کے اپنے کیریئر کا آغاز 1955 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے کیا۔ 1962 میں فلم انقلاب کے ذریعے انہوں نے فلموں کے لیے گلوکاری کا آغاز کیا۔ 3 اشروں سے زیادہ عرصے تک اردو اور پنجابی فلموں میں مسعود رانا کا شمار مرد گلوکاروں میں سر فہرست رہا۔ ان کا انتقال 1995 میں آج ہی کے دن لاہور میں ہوا۔ راولپنڈی میں قومی T20 کپ کے اگلے 2 میچ بدھ کو کھیلے جائیں گے۔ کپ کے 19ویں میچ میں سینٹرل پنجاب کا مقابلہ سندھ سے ہوگا اور 20ویں میچ میں بلوچستان ناردرن کا سامنا کرے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور مظفرآباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 33، کوئٹہ 27، گلگت 29 اور مری 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لے، پلوامہ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ جموں میں موسم خشک رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، بارامولہ اور پلوامہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 29، لے 14 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 1400 ارب روپے مالیت کے کامیاب پاکستان پروگرام کا اجرا کر دیا، جس کا مقصد 37 لاکھ غریب گھرانوں کی صورتحال بہتر بنانا ہے۔
वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस का आइंदा चंद दिनों में आगाज़ किया जाएगा। सेहत के मामले खुसूसी ने कहा है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम का दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ा दिया गया है। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा